الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محترم حضرات و خواتین، تفسیر قرآن مجید کا یہ درس ہے جو روزانہ ہم سنتے ہیں، اور ہماری نیت ہے کہ اللہ تعالی کا یہ کلام ہم لوگ سمجھیں اور ویسے سمجھیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھایا۔ اللہ تعالی ہم کو ایسا علم عطا فرمائے جو سود مند ہو، نفع بخش ہو، جو ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دے۔ تفسیر کے اس درس میں آج ہمارے ساتھ سورۃ ہود آیت نمبر 40 ہے۔ سب سے پہلے ہم اس آیت کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حتی فإذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل۔ ترجمہ: یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور ابلنے لگا، ہم نے کہا کہ کشتی میں ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑا جوڑا، یعنی جانور، ایک نر اور ایک مادہ، میل اور فیمیل، سوار کرا لے، اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات پڑ چکی، اور سب ایمان والوں کو بھی۔ اس کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے۔ تفسیر: محترم حضرات و خواتین، سورہ ہود کی آیت نمبر 40، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا، یعنی جب وہ وقت آ گیا جو ہم نے ان پر نزول عذاب کے لیے مقرر کیا تھا۔ وفارت تنور، اور جوش مارا تنور نے، یعنی اللہ تعالی نے زوردار بارش سے آسمان کے دہانے کھول دیے اور تمام روئے زمین پر جگہ جگہ پانی کے چشمے جاری کرا دیے، یہاں تک کہ تنوروں سے بھی پانی ابلنے لگا۔ تنور جس میں روٹیاں بنائی جاتی ہیں، عام طور سے وہ ہمیشہ آگ سے بھرا ہوتا ہے، آگ کے کوئلے اس میں ہوتے ہیں۔ وہاں پانی کا پہنچنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن وہاں سے بھی پانی ابلنے لگا۔ تنوروں میں بھی چشمے پھوٹ پڑے اور پانی اس کام کے لیے جمع ہو گیا جو اللہ تعالی نے لکھ چکا تھا، مقدر کر چکا تھا۔
اور ہم نے کہا یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے نوح علیہ السلام سے فرمایا احمل فیہا من کل زوجین اثنین، ہر قسم میں سے جوڑا جوڑا اس میں سوار کر لیں، یعنی تمام مخلوقات میں سے ہر صنف کا ایک جوڑا، یعنی نر اور مادہ اس میں سوار کر لیں تاکہ مخلوق کی اصل باقی رہے۔ رہا جوڑے سے زائد جانور سوار کرنا تو کشتی ان تمام جانوروں کو لاد لینے کی گنجائش نہیں رکھتی۔ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، اور اپنے گھر والوں کو مگر جس پر سبقت کر گیا ہے حکم، اور ان لوگوں کو چھوڑ کر جو کافر ہیں، جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ڈوبو دیا گیا، اپنے گھر والوں کو بھی کشتی میں سوار کر لیں۔ وَمَنْ آمَنَ، اور سب ایمان والوں کو، اور حالت یہ ہے کہ ان کے ساتھ بہت کم لوگ ایمان لائے تھے۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کے گھر میں طوفان کا نشان بتا رکھا تھا کہ جب اس تنور سے پانی ابلے تب کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اکثر مفسرین نے تنور سے یہی عام تنور مراد لیا ہے، لیکن حسب تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہ، جیسا کہ ابن جریر رحمہ اللہ نے لکھا ہے، التنور سے مراد ساری زمین ہے۔ قاموس میں بھی لکھا ہے وجہ الارض وکل مفجر ماء ومحفل ماء الوادی، زمین کے اوپر پانی پھوٹنے کی جگہ اور وادی کے پانی کے جمع ہونے کی جگہ۔ اس تفسیر کے روح سے مراد یہ ہے کہ ساری زمین پانی کا چشمہ بن گئی اور پانی ابلنے لگا، جیسا کہ دوسرے مقام پر ہے وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، سورۃ القمر آیت نمبر 12، اور ہم نے زمین کو چشموں سے پھاڑ دیا، یہاں تک کہ تنور جو آگ کی جگہ ہوتے ہیں پانی کے فوارے بن گئے۔ ویسے پہلا معنی زیادہ قرین قیاس ہے، کیونکہ علامت ظاہر ہونے کے ساتھ ہی کشتی میں سوار ہونے اور ہر جانور کا جوڑا رکھنے کا زیادہ موقع ہے، لیکن جب ساری زمین سے چشمے پھوٹ نکلیں تو یہ کام مشکل ہے، اور تنور روٹیاں پکانے کے لیے عام معروف بھی ہے۔ امام طبری رحمہ اللہ اور رازی نے بھی اسی معنی کو ترجیح دی ہے۔ ام ہشام بنت حارثہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کان تنورنا وتنور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحدا، ہمارا تنور اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تنور ایک ہی تھا، ہمارا تنور اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تنور ایک ہی تھا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا امرنا سے مراد عذاب کا حکم ہے کہ آسمان سے موسلا دھار پانی برسنے لگا اور زمین سے چشموں کی طرح پانی ابلنا شروع ہو گیا، دونوں طبقے مل گئے اور زمین پانی میں غرق ہو گئی۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا جب عذاب کے آثار شروع ہوئے تو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ جانوروں کی ہر قسم میں سے ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کرا لو،
جن کی نسل باقی رہنا مقدر تھی. وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ، یعنی اپنی بیوی جس کا ذکر سورہ تحریم میں ہے اور اس بیٹے جس کا ذکر آیات میں آ رہا ہے، جن کے کفر کی وجہ سے ان کا ڈوبنا پہلے طے ہو چکا تھا، ان کے سوا تمام گھر والوں کو اور ان لوگوں کو جو آپ پر ایمان لائے ہیں کشتی میں سوار کر لو. وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، یہ وہی تھے جن کو قوم نے ذلیل کہا تھا، کمتر لوگ کہا تھا. اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان پر بہت تھوڑے لوگ ہی ایمان لائے. ان کی تعداد بہت سے مفسرین 79 یا 80 بیان کرتے ہیں. مثلا آلوسی رحمہ اللہ وغیرہ بیان کرتے ہیں جن میں وہ نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹے سام، خام اور یافث تھے. کافر بیٹے کا نام کنعان تھا. ان چاروں کی بیویاں مسلمان تھیں اور 72 مرد اور عورتیں دوسرے مسلمان تھے. بعض نے یہ تعداد 40 بتائی ہے. بعض مشائخ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں ان کی تعداد کا کوئی ذکر نہیں، اور ظاہر ہے کہ ان دونوں چیزوں کے علاوہ کوئی معتبر ذریعہ معلوم کرنے کا ہمارے پاس نہیں ہے. اللہ تعالی ان کی عدد کو زیادہ جانتا ہے. انشاءاللہ کچھ اور باتیں اگلی آیت کو لے کر کل کے درس میں ہمارے ساتھ ہیں. اللہ تعالی بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.